سمجھا دیا پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز زور سے بولو نہیں چھوڑنی۔ آج پھر کوئی آدمی مسلمان وضو بھی ہو، پانی کا بندوبست بھی ہو، ذرائع بھی ہوں، مسجد بھی قریب ہو، صحت بھی ہو، بیماری نہ ہو، سب کچھ ہو، چلنے کی طاقت بھی ہو، اللہ نے ٹانگیں بھی دی ہو، عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، نماز نہ پڑھے تو پھر جانوروں سے بدتر قرآن نہ کہے تو اور کیا کہے اسے۔ قرآن نے کہا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہو مسلمان، دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا لیکن نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، قرآن کے اندر تو کہا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور کے اندر کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، گدھا بھی ہے، ریچھ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ معلوم یہ ہوا بے نماز کتے سے بھی بدتر، گدھے سے بھی بدتر، خنزیر سے بھی بدتر، سور سے بھی بدتر ہے بے نماز۔ اور میرے محبوب نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا امتی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کس کا فرمان ہے بھائی؟ کس کا فرمان ہے؟ نبی کا۔ حدیث میں نے کس کی پڑھی ہے؟ کس کی حدیث ہے بھائی؟ غور سے کہو، یہ نبی کی حدیث ہے، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، جس کا دعویٰ کرتے ہیں معاشر کے رسول ہے۔ عشق کا دعویٰ بھی ہے جھوٹی زبانوں سے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بھی نہیں ہے۔ دعویٰ کا دعویٰ کس چیز کا؟ تو ایمان والو دعوے کے ساتھ ساتھ دعوے کا مصداق بھی بنو، دعوے کو سچ کر کے دکھاؤ۔ عدالت بھی یہ کہتی ہے تم نے دعویٰ کیا، دعوے کو سچ کر کے دکھاؤ، دعوے کی دلیل دو۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم نے دعویٰ کیا تھا نبی کی امتی ہیں، ہمارے پاس تو صفات تو ہے نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت تو ہے نہیں، اللہ کے نبی والی صفات تو ہے نہیں، نبی کا طریقہ ہمارے اندر نہیں ہے، نبی والی نماز ہمارے اندر نہیں ہے، نبی نے زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، نبی نے صدقے کا عشر دیا صدقہ ہم نہیں دیتے، عشر کا حکم دیا عشر ہم نہیں دیتے، حج کا حکم دیا صاحب استطاعت کو حج ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو ماہ رمضان آنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے رکھو، روزے ہم نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کس زبان سے کرتے ہیں؟ فیصلہ خود کریں، مولوی فیصلہ نہ کر کے دے، فیصلہ خود کرو۔ ایمان والو اللہ کے قرآن کے ساتھ جاری لگا۔ پھر جب مدینے میں پہنچے عبداللہ ابن ابی، اللہ کے نبی کی جماعت چلی گئی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر سے آئی، ہار مل گیا، وہیں چادر اوڑھ کر سو گئی۔ پیچھے سے ایک صفوان ابن مروان صحابی رسول ہیں، وہ پیچھے رہتے تھے قافلے کے، مختصر بات کر رہا ہوں، پیچھے رہتے تھے، کسی کی کوئی چیز گری ہوئی اٹھا لیتے، وہ لے جاتے۔ جب آئے دیکھا تو اماں عائشہ صدیقہ اپنی چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرما رہی ہیں، آ کر کہا اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اماں عائشہ صدیقہ نے آواز سنی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ صفوان ابن مروان نے اپنے سواری کو بٹھا دیا، اماں عائشہ صدیقہ پردے کی حالت میں، چادر کی حالت میں، چادر اپنے چہرے پر اوڑھ کر سواری پر بیٹھ گئی، کجاوے پر بیٹھ گئی۔ صفوان ابن مروان نے سواری کو ہنکا دیا، جا کر قافلے کو جا پہنچے۔ جب دیکھا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا منافقین بھی اللہ کے نبی کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، جب منافقوں نے دیکھا تو صفوان اللہ کے نبی کی بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، وہاں جا کر مدینے میں بحران مچا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اما عائشہ صدیقہ پاک دامن نہیں ہے، ان کی عفت داغدار ہو چکی ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے نبی کا سخت مخالف تھا، اس کا چہرہ
جل بھن کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس ظالم نے پورے مدینے میں کوہرام مچا دیا۔ اللہ کے نبی کی بیوی پاک دامن نہیں ہے، انہوں نے الزام تراشی لگائی، الزام لگایا۔ جب بات چلتی چلتی اللہ کے نبی کے گھر تک پہنچی، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی، ایمان والو پھر میرے محبوب بھی مغموم ہو گئے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ایک کونے میں امی عائشہ ہے، ایک کونے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ جب پریشانی کا عالم ہو گیا، اب ایک بات پریشانی والی گھر میں آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے نا بھائی، پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی آ گئی گھر کے اندر، پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ خیر تو ہے، میرے محبوب پریشان ہیں، امی عائشہ اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ جب دیکھا اللہ کے نبی مجھ سے بات نہیں کر رہے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، عائشہ تمہیں اجازت ہے، جاؤ چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر میں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ابا کے گھر میں گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے۔ جب اپنے ابا کو سلام کیا تو جواب نہ ملا، اماں کو سلام کیا تو جواب نہ ملا، ام خیر نے جواب نہ دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں جا کر کمرہ بند کر دیا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اتنا پریشان ہوئی، اتنا مغموم ہوئی، امی عائشہ بھی پریشان، ابو بکر صدیق بھی پریشان، دیگر صحابہ کرام بھی پریشان، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان۔ میرے محبوب نے صحابہ کرام کو جمع کیا، میرے یارو جانثارو غمخارو جمع ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ یہ الزام لگا ہے، یہ حقیقت کہاں تک ہے، یا گناہ کہاں تک ہے، یا صداقت کہاں تک ہے، جھوٹ کہاں تک ہے، اس کا مشورہ کرنا ہے۔ میرے محبوب نے صحابہ کرام سے مشورہ شروع کیا، صحابہ کرام مشورہ دیتے گئے، یا رسول اللہ آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے محبوب نے پوچھا، عمر تم کیوں خاموش ہو؟ دوسرے صحابہ کرام کو جواب دے رہے ہیں، عمر تم کیوں خاموش ہو؟ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آسمان کی طرف، اللہ کی طرف دیکھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ فرمایا، میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے رسول، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا نکاح میں نے کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، عمر نہیں، ابو بکر نے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، نہیں، اللہ کے محبوب آپ کا نکاح عثمان نے کیا ہے، نہیں، علی نے کیا ہے، نہیں، اللہ کے حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے محبوب پھر آپ کا نکاح کس نے کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، میرا نکاح عرش معلیٰ پر ہوا ہے، اللہ نے خود میرا نکاح کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ پھر پریشان کیوں ہیں، غم زدہ کیوں ہیں؟ اللہ نے اعلان نہیں فرمایا؟ قرآن مقدس میں یہ اعلان نہیں آ گیا؟ قرآن نے جبرائیل نے یہ وحی نہیں بھیجی؟ فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ واجر کریم۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا، میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد یعنی گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین اولئک مبرؤون مما یقولون، پاکیزہ لوگ ان برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے محبوب، میرے پیغمبر، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ جس اللہ نے پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے وہی اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے نا، وہی برات کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کے نام نے فرمایا، عمر عمر تو نے سچ کر کے دکھایا ہے، عمر تیری بات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے قرآن لکھا ہے، حضرت عمر جب فرش پر رائے دیا کرتے تھے 24 جگہ
24 قرآن مقدس کی آیتیں ایسی ہیں، حضرت عمر نے فرش پر رائے دی، اللہ نے عرش قرآن مقدس کی آیت بنا کر بھیج دی میرے محبوب کے پاس۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، میرے عمر نے فرش پر رائے دی ہے، میرے محبوب مغموم کو، میرے پیغمبر پریشان ہیں، ان کو رائے دی ہے، قرآن بنا کر لے جاؤ، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، میرے محبوب میرے پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں حکمت والا ہوں، جب واضح نشانیاں بھیج دیتا ہوں پھر کسی کی مجال نہیں ہے اعتراض اٹھائے اللہ کے حکموں پر، اللہ کے نشانات پر، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے فیصلے پر، کسی کو میرے الزام اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے پیغمبر عائشہ کا نکاح بھی میں نے کیا تھا آسمانوں پر، اس کی پاک دامنی کی صفائی بھی میں رب دیتا ہوں۔ پاک دامنی کی صفائی پر کس نے دی؟ اللہ نے۔ ایمان والو، جب اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ انسان جوڑ دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہو کر تو دکھاؤ، اللہ کے بن کر تو دکھائیں۔ ہم اللہ کے تو بنتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بنتے ہیں، پھر دنیا تو کمی نہیں ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے، ہم دنیا کے بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے سامنے آؤ، جھک کر تو دیکھو، میرے بن کر تو دیکھو، میں تمہارے کان بن جاؤں گا، تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا، تمہاری زبان بن جاؤں گا، تمہارا ناک بن جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو گے تم لیکن سنواؤں گا میں رب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہو کر تو دیکھو، میرے در پر جھک کر تو دیکھو، مجھے اپنا وقت دے کر تو دیکھو، اپنی جان میرے لیے میرے سپرد کر کر تو دیکھو۔ ایمان والو، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے، اللہ کی نہیں مانتے، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے طریقے کو نہیں مانتے، اللہ کے راستے کو نہیں مانتے۔ نبی کو مانتے ہیں نبی ہے، نبی کی نہیں مانتے، نبی کی بات کو نہیں مانتے، نبی کے راہ پر نہیں چلتے، نبی کے طریقے کو نہیں اپناتے۔ میرے نبی کا طریقہ جو ہے ہم اس سے مخالفت کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، حدیث نبوی ہے، میرے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو شخص جو میرا امتی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایمان والو، آج ہم مشابہت اللہ کے نبی کے ساتھ کر کے تو دیکھیں۔ آج ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، لباس یہودیوں والا، شکل یہودیوں والی، طریقہ یہودیوں والا، کھانا پینا انگریز والا۔ انگریز کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، آج مسلمان کھڑے ہو کے کھاتا ہے، انگریز کھڑے ہو کے پیتے ہیں، مسلمان کھڑے ہو کے پیتا ہے۔ شکل و شبہ انگریزوں والی ہے، لباس انگریزوں والا ہے۔ وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہمارا لباس بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، پھر ہم عاشق کیسے بنتے ہیں نبی کے؟ میرے بھائیو ایمان والو، آج ہم روتے ہیں، کہتے ہیں ساتھی رو کے آتے ہیں، بولے صاحب تعویذ دو، میرے بچے نافرمان ہو گئے، میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا نافرمان ہے۔ ایک عورت روتی ہوئی آئی، بولے صاحب تعویذ دو، میرا بیٹا نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے بولے صاحب، کوئی پتہ نہیں ہے، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی نافرمان نہ ہو کیسے؟ کیوں نہ ہو؟ بیٹے کی تم نے شادی کی ہے، بیوی آگے نافرمان ہو گیا۔ بڑھیا نے کہا، میں نے کہا بیٹے کی شادی کی ہے، کنجر آئے ہیں، بے حیا آئے ہیں، اللہ کے نبی کے شریعت کو تم نے ایک طرف رکھا، بے حیائی کو شادی میں دخل دیا، اللہ کے قرآن کو تم نے ایک طرف رکھا، شیطان کو تم نے ساتھ ملایا، شیطان کو تم نے درمیان میں بٹھایا۔ اللہ کے نبی کی شریعت حدیث مبارکہ قرآن سے روگردانی تم نے کی ہے، قرآن کے مطابق شادی نہیں ہوئی، نبی کے فرمان کے مطابق ازدواجی تعلقات کم نہیں ہوئے۔ آج بے حیائی تمہارے سامنے ہے، جب تمہارا بیٹا ہے بے حیائی کی تم نے ان کو پانی دیا ہے، نصف نما کی ہے بے حیائی کے ساتھ، پھر آج نافرمان ہوگا۔
ہوتا تو یہ نبی کا امت یہ ہے، کان میں اذان آتی ہے جب بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی ہو جا بچہ، اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان دیتے ہیں کان کے اندر۔ کامیابی اور نماز کی طرف کامیابی دین کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دعوت تو اس چیز کی ہوتی ہے۔ پھر جب 5 سال کا ہو جاتا ہے دین سے دوری اختیار کروا دیتے ہیں، مدرسے سے دور، نماز سے دور، قرآن سے دور، لباس نبی والا نہیں، طریقہ نبی والا نہیں، شریعت نبی والی نہیں، میرے محبوب کے یارو والی نہیں، قرآن پڑھنا نبی کا طریقہ ہے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، قرآن نماز پڑھنا نبی کا طریقہ ہے، نماز ہمارے بچے نہیں پڑھتے، ہاں راہ راست پر چلنا نبی کا طریقہ ہے، راہ راست پر ہماری اولاد نہیں چلتی۔ جب سب کچھ نبی کے خلاف ہے تو پھر نافرمان نہ ہو تو پھر اور کیا ہوگا؟ نافرمانی تو پھر آئے گی ہمارے گھروں میں۔ جب دین نہیں ہوگا تو بے حیائی آئے گی۔ کبھی آپ نے آگ اور پانی کو اکٹھا دیکھا ہے؟ پانی ایک بالٹی کے اندر پانی بھی ہو، آگ بھی چل رہی ہو، دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے میرے خیال میں۔ آپ جلا سکتے ہیں نا پانی اور آگ اکٹھے جلا سکتے ہو؟ آپ اس طرح سے بیٹھے جس طرح جلاتے ہو، بڑے بہادر آدمی ہو ماشاءاللہ۔ نہیں بھی چلا سکتے، پانی اور آگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دین اور بے حیائی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والو، جس دل کے اندر اللہ ہوگا وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت ہوگی وہاں بے دینی نہیں ہوگی، وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، لا شریعت نہیں ہوگی۔ جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس دل کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، اجاڑی نہیں ہوگی، فحاشی نہیں ہوگی۔ تو ایمان والو 10 پڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں، درخواست ہے ہر جمعے درخواست کرتا ہوں، ہر جمعے معتبر درخواست کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت رکھو، سچی محبت۔ صرف یہ محبت نہیں ہے ہم نے نماز کا سجدہ ادا کر دیا بس ٹھیک ہے، یہ صرف محبت نہیں ہے، بس یہ محبت نہیں ہے، نبی کے دل کے اندر محبت ہے وہ نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتی تو خدا کی قسم میرا نبی ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آہ بکا نہ کیا کرتے، ساری رات میرے محبوب روتے نہ، ساری رات میرے محبوب نماز کے اندر نہ کھڑے ہوتے، پاؤں مبارک نہ سوج جاتے، میرے محبوب زیر و قطار نہ روتے۔ اگر صرف دل والی محبت ہوتی، وہ اظہار بھی کرو، ظاہراً محبت بھی ہو، دل کے اندر محبت بھی ہو، ظاہراً محبت بھی ہو۔ کسی باپ نے کہا، ایک بیٹا ہے باپ نے کہا بیٹا مجھے محبت ہے، تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے؟ ہاں ابو جی بالکل میں محبت کرتا ہوں بیٹا، پانی کا گلاس لاؤ۔ نہیں پانی خود پی، محبت کرتا ہوں، یہ محبت ہے۔ اندائیا بنتے گلاس بھریا، تھکا بیٹھا، بیٹا محبت کرتے ہو؟ ہاں ابو جی محبت کرتا ہوں بیٹا، جاؤ کھانا لاؤ، کھانا خود لاؤ، محبت کرتا ہوں کھانا خود لاؤ، کام نہیں کروں گا، پانی نہیں پلاؤں گا، محبت کرتا ہوں۔ بیٹا کہنا نہ مانے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، زمین سے بھی جائیداد سے بھی آگ کر دیتا ہے۔ باپ کہتا ہے چل تو میری جائیداد سے آگ ہو گیا، تو میری بات نہیں مانتا۔ ظالم کبھی سوچا تو نے اللہ کی کتنی تو نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ نے کبھی کھانے سے تجھے دھتکارا ہے؟ اللہ نے آگ کیا ہے تمہیں؟ جاؤ، اللہ نے یہ کہا ہو تو میری بات نہیں مانتا، آج کے بعد کھانا نہیں دوں گا تجھے، کپڑا نہیں دوں گا، پانی نہیں دوں گا، اولاد نہیں دوں گا۔ اللہ ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، اللہ کی پوری زندگی نافرمانی کرتے رہے ہم، پھر بھی اللہ رزق دیتا ہے، رزق بند نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو تو کیا بند کر، کافروں کا رزق بھی اللہ بند نہیں کرتے۔ ایمان والو، اس اللہ کو آج ہم بھول چکے ہیں، کتنا رحیم ہے اللہ، کتنا کریم ہے اللہ۔ اس نبی کو ہم بھول چکے ہیں جو نبی 6 گھنٹے قصوہ سواری پر بیٹھ کر میدان عرفات میں اس امت کے لیے زار و قطار روتے رہے، اس امت کے لیے۔ اس نبی کو ہم بھول چکے ہیں۔ نبی کی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی، نبی والا لباس ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں کسی کو یا سنت سے بات جی ٹھیک ہے جی، وہ جو ایسے نہیں کرتا میں کیوں کروں؟ بھائی قبر تیری اپنی ہے، اس کی اپنی ہے۔ ایک زنا کرتا ہے تو بھی زنا کرے گا، ایک چوری کرتا ہے تو بھی چوری کرے گا۔ کہتا وہ جو نہیں کرتا، نماز بھائی نماز پڑھو، وہ جو نہیں پڑھتا، یہ نہ کہا کرو،
یہ کہا کرو وہ پڑھے نہ پڑھے میں تو پڑھوں گا، وہ گناہ کرتا ہے میں تو گناہ نہیں کروں گا، یہ کہا کرو۔ ایمان والو، اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہے، اوپر نہ جاؤ، نیچے والے کو دیکھو۔ سائیکل والا جا رہا ہوتا ہے نا آج کل، سائیکل والا سائیکل والا ویسا پہ ہوا نا، سائیکل والا سفر کرنا پہ ہوا، سائیکل والا ڈیک سے موٹر سائیکل والے کو آپ سے دل ہے، آپ سے موٹر سائیکل تے چڑھے ویندے، میں کہنا موٹر سائیکل ہوے ہاں، موٹر سائیکل تے جگہ ویندا پہ یعنی کار جی ویندا پہ، میں کہنا کار ہوے ہاں، بند بیٹھے نہ دھوپ نہ کار قصہ۔ کار والا ڈیک سے پجارو والے کو یار یہ چھوٹی گاڑی ہے وڈی ہے، پجارو ہوے ہاں ہندو تے سفر کرنا چاہیے ہاں۔ پجارو والا ڈیک سے آپ سے اگو تا ٹریفک بند ہوندی ہے، ایسے اگو جام ہوندی ہے تے ہوائی جہاز ہویا ہندو تے سفر کرنا والا ٹھیک ہے نہیں۔ اللہ والے نے فرمایا سائیکل والا سائیکل تے چڑھا میں پیدل والے کو دیکھے، اللہ تیرا شکر ہے پیدل والا میرا بے سائیکل کہنے میرے کو سائیکل تو موجود ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے ہاں۔ پیدل جرا ویندا پے وہ بغیر جتی والے کو دیکھے ہاں، اللہ تیرا شکر ہے میرے کو جتی دا عطا فرمائی، فلانے دی جتی کوئی نہیں پیر سڑتے ویندنس، پیرے والا ٹرتا ویندے، وہ بغیر پیر والے کو دیکھے، لولے دے لنگڑے کو دیکھے، اللہ تیرا شکر ہے وہ لولا لنگڑا زمین دے پے تھا میرے کو پیر ترے ترے میں ٹرتا ویندا۔ ایمان والو جرا انسان ہی نہج تے آ گیا، ہی رہد تے آ گیا، اپنے گلو تلے والا دیکھن والا آ گیا، خدا دے قسم زندگی بن ویسے، دنیا بن ویسے، آخرت بن ویسے۔ اور اگر نہ اسا اتے والا کو ڈٹھو سے نبی دی بھی مخالفت، اللہ دی بھی مخالفت، قرآن دے حدیث سے مخالفت، مل سے اوہو جرا مقدر دے اندر لکھا ہے، جرا مقدر لکھا ہے مل سے۔ عزیزان محترم، مقصد گل دا یہ ہے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑو تے سنے نبی دے طریقے نال تعلق جوڑو، نبی نال محبت ہوں، محبت کو آبیاری کرنے واسطے نبی دا طریقہ اپناونا پوسے مختصر کرو۔ اللہ دے نبی نال محبت ہوں، محبت دے درخت کو اپناؤ، کیویں اعمال دا پانی دے، اعمال دا پانی دے، بل پتہ لگ سے نبی نال محبت سب سچی ہے، مگر نہ جھوٹی محبت، کوڑا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ نہیں، سچا دعویٰ کرو۔ اللہ کو سچ پسند ہے، قرآن دا فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، پروردگار عالم نے فرمایا اے ایمان والو ڈر ونجو تے تھی ونجو سچی دے نال، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔